أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد. آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روي عن الصادقين عليهم السلام في دعاء القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أحيني حياة محمد وذريته، وأمتني مماتهم، واحشرني في زمرتهم، وتوفني على ملتهم، واحشرني في زمرتهم، ولا تفرق بيني وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. صلوات سید الشہداء کی عاشور کے دن زیارت کے بعد جو دعا وارد ہوئی ہے، دعا القمہ کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کے چند فقرے ہیں جن کو روز آپ حضرات کی خدمت میں دہرانے کا شرف حاصل کرتا ہوں، جس میں زائر حسین اپنے مالک سے دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار، مجھے زندگی دے تو محمد و آل محمد جیسی زندگی دے، اور موت دے تو ان کی جیسی موت ہے۔ مجھے اس زمین سے اٹھا، اس دنیا سے اٹھا تو ان کی ملت میں، ان کی راہ پر، ان کے طریقے پر، اور مجھے آخرت میں بھی محشور فرما تو ان کے گروہ میں، ان کے زمرے میں۔ اور اے مالک، دنیا اور آخرت ہر مرحلے میں، ہر جگہ پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے، اتنی دیر کے لیے بھی مجھ میں اور ان میں فاصلے پیدا نہ ہوں۔ عزیزوں، سلسلہ گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں جو جاری ہے، جس کا عنوان قرار دیا گیا تھا زندگی، تعلیمات و ہدایات محمد و آل محمد علیہ السلام کی روشنی میں، کوشش کی گئی کہ اس میں ان تصویروں کو رکھا جائے کہ جن میں سے کچھ باتیں اگر یاد رہ جائیں اور زندگی کو ان سے سجانے کی کوشش کی جائے تو زندگی ان سے قربت حاصل کر سکے، ان کے رنگ رنگ سکے۔ آج تمام عزاداروں کے درمیان شیر خدا کے شیر کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، جن کے بارے میں ان کی شجاعت اور ان کی بہادری، ان کی وفا سے متعلق جو کارنامے ہیں وہ ہم سب سنتے رہتے ہیں،
لیکن ان کی زندگی کا ایک اہم ترین پہلو جو مومن کی زندگی کی شان ہے، اس کی طرف ائمہ طاہرین نے ان کی زیارتوں میں، ان کے بارے میں گفتگو میں بار بار اشارہ فرمایا ہے۔ چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، ان سارے ائمہ سے ایک جملہ آیا ہے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے بارے میں، کانا عمنا العباس صلب الایمان و نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس انتہائی مستحکم ایمان والے اور ایسے انسان تھے جن کا شعور اور جن کی بصیرت انتہائی گہرائیوں تک حقائق کو سمجھنے والی تھی، اور زندگی کے ہر گوشے پر ان کی بصیرت نافذ تھی۔ عزیزوں، ہم دین اسلام اور احکام الہی پر عمل کر کے جو امیدیں لگاتے ہیں اس کریم پروردگار سے، اس کے کرم سے، اس کی رحمتوں سے، ان میں سے ایک امید ہم اس کی لگاتے ہیں کہ ہماری نیکیوں اور ناقص اعمال خیر کو بھی اللہ قبول کر لے اور اس پر ہمیں اجر اور جزا عنایت فرمائے۔ یہ مومن کی زندگی کا ایک ایسا عظیم مرحلہ ہے جس کی طرف متوجہ رہنے کہ ہمارے اعمال بارگاہ الہی میں قابل قبول ہو۔ معصومین کی دعاؤں میں بھی اس دعا کو بار بار آپ دیکھیں گے، دعائے کمیل پڑھتے ہیں ہم، آپ دعائے کمیل میں جملہ آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربی یا ربی یا رب اسألک بحقک وقدسک وعظم صفاتک واسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا وبخدمتک موصولا واعمالی عندک مقبولا۔ واسطوں کے بعد دعا یہ ہے، پروردگارا میری زندگی کو اپنی یاد سے آباد رکھ اور میری زندگی کو اپنے احکام پر عمل کی راہ پہ ڈال دے، اور اس کے بعد میں جو کچھ کروں وہ ایسا ہو جو تیری بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق بن جائے۔ مومن کی زندگی کا ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے۔ اس کریم پروردگار نے قبولیت کے مختلف مراحل رکھے ہیں۔ کم سے کم اجر اور جزا اور ثواب کتنا ہے یہ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی صورت میں کم سے کم جزا اور ثواب 10 گنا ہے۔ لیکن یہیں پہ نہیں رک جاتا، بلکہ اگر ذرا سے انسان جو کچھ کر رہا ہے اس کی کوالٹی بہتر ہو، ذرا سے ان شرائط پہ دھیان دیا جائے تو مالک اس اجر و ثواب کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ روایات میں آپ اعمال خیر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کم سے کم اجر و جزا 10 گنا ہے، لیکن تھوڑی سی بہتری پیدا ہوتی ہے تو 70 گنا، 70,000 گنا۔ پھر روز روایات ہم آپ پڑھتے ہیں کہ وہ اعمال بھی ہیں، ان کا تذکرہ بھی ہے کہ جن پر
روایات میں بار بار بات آتی ہے کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر دریا اور دریا روشنائی بن جائیں، اور سارے انسان اور جن مل کے بھی لکھیں تو اس ایک عمل کا اجر نہیں لکھ سکتے۔ سلسلہ یہیں پہ نہیں رکتا۔ اگر آپ اس مقبولیت اعمال کے مرحلوں پہ نظر ڈالیں تو کرم پروردگار یہیں پہ نہیں رکتا ہے۔ 10 گنا عمل پر جزا، تھوڑی سی کوالٹی بڑی، 70 گنا اور 70,000 گنا، 70 لاکھ گنا بے حساب اجر۔ مگر اس کریم کا کرم اور اس کا فضل یہیں پہ نہیں رکتا، بلکہ اس کی طرف سے اس سے آگے کے بھی عجیب اور عظیم مرحلے ہیں۔ آپ کو صرف متوجہ کر رہا ہوں میں، میرے عزیزوں، وہ منزلیں بھی آتی ہیں جب پروردگار عالم اپنے بندے کے عمل پہ نظر ڈال کے یہ کہتا ہے کہ اب یہاں صرف جزا دینا کافی نہیں ہے۔ عمل کی وہ منزلیں بھی دیکھنے کو ملتی ہے جو بارگاہ الہی میں قبولیت حاصل کر لینے کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اب یہاں جزا نہیں دی جائے گی۔ یہ عمل اتنا بلندیوں میں پہنچ چکا ہے کہ مالک اعلان کرتا ہے اب ہم نے اس بندے کو اپنی رضا دے دی۔ جزا سے آگے بڑھ جاتا ہے انسانی عمل اور رضا کی منزلوں میں پہنچ جاتا ہے۔ مسئلہ کثرت عمل کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے قبول ہو جانے کا ہے۔ ساری رات نمازیں پڑھ لی جائے اور ہو سکتا ہے میرے کال گزر جائیں، لیکن اگر ایک بندے مومن خلوص کے ساتھ حکم خدا پہ عمل کرتے ہوئے، عبودیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بستر نبی پہ چادر تان کے سو جاتا ہے تو ایک رات کی نیند پر اللہ اعلان کرتا ہے اب یہ عمل اس بلندی پہ پہنچ گیا ہے کہ میں نے اپنی رضا اس کے حوالے کر دی۔ تو جزا نہیں، رضا کی منزلوں تک بات آ جاتی ہے، مگر عمل قبولیت کی منزلوں میں اس سے بھی آگے جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور وہ بھی دکھائی دیتے ہیں جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اب بات اور آگے بڑھ گئی ہے، بات اور آگے بڑھ گئی ہے۔ آپ روزانہ سنتے رہتے ہیں سورہ دہر کی آیتیں کیا کہتی ہیں، جب روزہ رکھنے والوں نے روزہ رکھا، گھر کے بزرگوں نے بھی رکھا، گھر کے بچوں نے بھی رکھا، دروازے پہ سائل آ گیا، سب نے اپنا افطار کی روٹی اٹھا کے دے دی اور پانی سے افطار کر کے اگلے دن پھر روزہ رکھ لیا۔ 3 دن مخلص طریقے سے راہ خدا میں اس خیرات پر جب اعلان مقبولیت کا وقت آیا تو پروردگار عالم کا لہجہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب وہ نہیں کہہ رہا ہے اس پر ہم تمہیں جزا کیا دے رہے ہیں، اب وہ یہ نہیں کہہ رہا ہم اس پر تمہیں رضا دے رہے ہیں، بلکہ اب کوالٹی اس منزل پہ پہنچ گئی ہے۔ ادھر سے اعلان ہوتا ہے وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، ہمیشہ وہ منزل ہوتی ہے کہ بندے خدا کا شکر ادا کرے، مگر ان بندوں نے عمل کو اس منزل پہ پہنچا دیا ہے کہ ادھر سے آواز آ رہی ہے تمہاری یہ کوشش بارگاہ الہی سے لائق شکر بن چکی ہے۔ جزا پہلی منزل ہے، رضا اس کے بعد کی منزل ہے، اور اس کے بعد تیسری منزل آتی ہے جب پروردگار خود شکریہ ادا کرتا ہے۔ مگر یہاں پہ بھی بات رکتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی۔ تاریخ، تفسیر اور احادیث اور روایات محمد والے محمد کے سہارے میں جو بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، میرے عزیزوں غور کریں اس کے بارے میں۔ انسانی اعمال وہی کام ترقی کرتا ہے بارگاہ الہی میں تو جزا کی کوالٹی کو بہتر بناتا ہوا رضا کی منزل میں پہنچ کے شکریہ کے مرحلوں میں پہنچ جاتا ہے۔ اور ان تمام منزلوں میں بندہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ عمل بندے کا کہلاتا ہے، اس پر جزا اللہ کی ہوتی ہے، عمل بندے کا ہوتا ہے، رضا اللہ کی ہوتی ہے، عمل بندے کا ہوتا ہے، شکریہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مگر قرآن مجید کی آیات اس سے آگے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔
کہ جب وہ منزل آ جاتی ہے خلوص کی، وہ منزل آ جاتی ہے الہیت کی، وہ منزل آ جاتی ہے بصیرت کی، وہ منزل آ جاتی ہے اللہ کے لیے خالص عمل انجام دینے کی، کہ مالک یہ کہتا ہے کہ اب کام بندہ کر رہا ہے مگر یہ کام بندہ نہیں خدا کر رہا ہے۔ آپ بتائیے یتیم آل محمد کو پناہ کس نے دی؟ یہ بتائیے یتیم عبداللہ کو پناہ کس نے دی تھی؟ یہ بتائیے پیغمبر عربی کے پاس جو دولت تھی کس کی دولت تھی؟ پیغمبر عربی کو پناہ کس نے دی ہے؟ ابو طالب نے دی ہے۔ یتیم عبداللہ کو پناہ کس نے دی ہے؟ ابو طالب نے دی ہے۔ پیغمبر کے پاس جو اسلام کی راہ میں قربان کرنے کے لیے دولت آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ خدیجہ کے پاس سے آئی ہے۔ دولت خدیجہ نے، پناہ ابو طالب نے، مگر اللہ اعلان کرتا ہے یہ پناہ ہم دے رہے ہیں۔ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، کیا اللہ نے تمہیں یتیم نہیں پایا کہ تمہیں پناہ دی؟ ووجدک عائلا فأغنیٰ، تمہیں محتاج پایا تو تمہیں غنی بنا دیا۔ دیکھیے بندے کا عمل کتنی اونچائیوں میں پہنچ گیا۔ پناہ دیتے ہیں ابو طالب، اللہ کہتا ہے ہم پناہ دے رہے ہیں۔ دولت آتی ہے خدیجہ کی، اللہ کہتا ہم تمہیں غنی بنا رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ یہ چند تمہیدی فطرے اس بنیادی بات کے لیے عرض کیے ہیں آپ کی خدمت میں کہ صرف اعمال خیر کو انجام دینے کی طرف توجہ کافی نہیں ہے، بلکہ صاحبان ایمان کو اس بات کی بھی فکر مستقل کرتے رہنا ہے کہ جو کچھ ہم کریں یہ اس طرح سے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بھی بن جائے۔ بنیادی بات صرف اس پہ مطمئن ہو جانا کافی نہیں ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی، ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے تلاوت کی، ہم نے خیرات کی، ہم نے مجلس کی، ہم نے ماتم کیا، ہم نے نذر کی، ہم نے نیاز بانٹی، ہم نے یہ اچھا کام کیے، ہم نے وہ اچھے کام کیے۔ نہیں میرے عزیزوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ فکر مندی بھی ضروری ہے کہ جو کچھ ہم کریں وہ اللہ کی بارگاہ میں لائق قبول ہو سکے۔ جو بنیادی شرائط ہے اپنے اعمال کو بارگاہ خداوندی میں قبول کرانے کے لیے، ان کی طرف آیات میں اور روایات میں اشارہ کیا گیا۔ ان میں سے ایک بنیادی بات جو آج کی تاریخی مناسبت سے میں نے آپ کی خدمت میں دہرائی ہے اور رکھی ہے کہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے لیے اعلان ہے، معصومین علیہ السلام کی تائید و تصدیق ہے کہ ہمارے چچا عباس مستحکم ایمان والے اور صاحب بصیرت تھے، اور ان کے تمام فیصلوں میں دینی شعور و بصیرت کی حکومت ہوتی تھی۔ عام طور پر حضرت ابو الفضل عباس کی جو تصویر پیش کی جاتی ہے وہ ایک جذباتی انسان کی تصویر پیش کی جاتی ہے، لیکن معصومین کیا کہہ رہے ہیں؟ صاحب بصیرت تھے، ان کا ہر فیصلہ بصیرت دین پر مشتمل ہوتا تھا۔ میرے عزیزوں، یہ گفتگو میں آپ کے سامنے اس لیے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری نیکیاں اور ہماری کوششیں جو تھوڑی سے ہیں، جو ہم زحمتیں اٹھا کے ان نیکیوں کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بارگاہ الہی میں قبول کرانے کے لیے ایک اہم ترین شرط ہے تمام اعمال خیر کو دینی شعور اور دینی بصیرت اور دینی سمجھ کے ساتھ انجام دینا۔ رسم و رواج کو دیکھ کے، دوسروں کو کرتے دیکھ کے، ہوتا دیکھ کے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے لہذا ہم یہ کہیں گے، مذہب کی دلیلوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ دینی شعور اور دینی بصیرت، دینی تفقہ، دینی عقل، دینی تعقل جس راہ پہ ہمیں لے جائے اس طرف ہمیں جانا ضروری ہے۔ دینی شعور کے بغیر کوششیں کیسے رائگاں جا سکتی ہیں؟ آپ کی ساری زندگی جو دیکھے وہ کرنے لگے، جو ہوتا آیا ہے وہ کرتے جا رہے ہیں، جو ہمارے رسم و رواج ہم سے کراتے آئے ہیں وہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔
ہم نے ذرا سے غور نہیں کیا کہ مذہب کے فکر کے لحاظ سے ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کہیں جوڑ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. اگر ہزاروں واٹ کے بلب جل رہے ہیں اور اس میں تیز روشنی ہو رہی ہے تو کیا اس میں بھی ہمیں شمع جلانا ہے؟ نمونے بہت ہیں ہمارے پاس. شعور کے ساتھ کیا نظر کرنے میں، مثال کے طور پر کیا فاتحہ کرنے میں اگر ہمیں روشنی کرنا ہے تو شمع ہی کا ہونا ضروری، یا خوشبو کرنا ہے تو اگربتی ہی کا ہونا ضروری؟ کیا اگر ان کے یادگاروں کو منانا ہے تو یہ ہاتھوں پہ دھاگے باندھے جائیں یہی ان کی یادگار ہے؟ کڑے پہنے جائیں وہ بھی چاندی کے پہنے جائیں، سونے کے پہنے جائیں، تبھی آزادار کی کیفیت پیدا ہوگی. قدم قدم پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہاں ہم دینی شعور کے ساتھ کون سا عمل انجام دے رہے ہیں اور کہاں ہمارے معاشرے سے، ہماری سوسائٹی سے کہیں سے کچھ اس طرح سے آ گیا ہے کہ ادھر متوجہ نہیں ہے. اگر دینی شعور اور بصیرت کے بغیر آدمی نیکی کی راہ پہ چلتا بھی ہے اور معصومین اس سلسلے میں اسے کیا کس خطرے کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ ایک ہوتا ہے دین کی سمجھ کے ساتھ کسی کام کو کرنا اور ایک ہے دیکھا دیکھی میں کرنے لگنا. امام کا جملہ یہ ہے السائر العامل على غیر البصیرۃ کالسائر الى السراب لا تزید سرعت سیرہ الا عطشا. اور دوسری روایت میں یہی جملے ہیں، آخر کا ایک لفظ بدلا ہے العامل على غیر البصیرۃ کالسائر الى السراب لا تزید سرعت سیرہ الا بعدا. اس روایت کے ترجمے سے پہلے میں اردو کے ایک لفظ کو وضاحت کرنا چاہوں گا تاکہ میرے نوجوان بچے اور بچیاں بھی سمجھ سکیں. جہاں ریت اور ریگستان ہوتا ہے، جو میدانی علاقے جہاں صرف ریت ہوتی ہے، کہیں سمندروں کے کنارے یا ریگستانوں میں، ان پر جب دھوپ پڑتی ہے، کم سے کم ٹی وی پہ منظر دیکھے ہوں گے، جب ریت پر اور ریت پر دھوپ پڑتی ہے تو دھوپ اس طرح سے دور سے جب آدمی دیکھتا ہے اس زمین کو تو دھوپ ہوتی ہے اور ریت اس سے چمکتی ہے، لیکن دور سے دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے جیسے وہاں پانی بھرا ہوا. اس کو اردو میں اور فارسی میں بھی سراب کہتے ہیں. مجھے آپ لوگوں میں سے کسی سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں تو میرے بچے آسانی سے سمجھ جاتے. وہ ریت جی معراج MERAJ جی. چلیے سراب ملتا ہی جلتا ہو گیا معراج. تو ہے وہ کیا چمکتی ہوئی ریت، لیکن دور سے دیکھ کے کیا لگتا ہے پانی. ریگستانوں میں جب آدمی سفر کرتا ہے، ٹریول کرتا ہے، انگلش والا سفر بھی ریگستانوں میں کرتا ہے، تو اکثر پانی کی کمی. کربلا کے پورے سفر میں آپ دیکھتے ہیں پیاس، تشنگی، ریت، گرمی، پانی نہیں ہوتا. تو پانی کی جستجو میں جب آدمی نکلتا ہے تو جو تجربے کار ہے وہ پہچان لیتے ہیں، لیکن جو نہ تجربے کار ہے وہ دور سے جب دیکھتا ہے پانی بھرا ہوا، حالانکہ وہ پانی نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ سراب ہے، معراج ہے. اس ریت کو پانی سمجھ کے، اس سراب کو پانی سمجھ کے اگر پیاسا نہ پہچان سکے گا تو کیا ہوگا؟ ادھر بڑھے گا. اور جتنا آپ اس کی طرف بڑھتے رہیے گا وہ فاصلہ برقرار رہے گا، مینٹین رہے گا. وہ کیا پانی تو ہے نہیں جو مل جائے، وہ تو دھوکہ ہے ہی ہے، لیکن پیاسا اسے پانی سمجھ کے اس کی طرف چل رہا ہے تو جتنا چلتا جائے گا وہ فاصلہ باقی رہے گا. اب چلنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میرے عزیزو، امام کے ارشاد کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خالی ہر ہوتے کام کو دیکھ کے کرنے نہیں لگنا ہے ہم کو.
بلکہ اس سلسلے میں مذہب کے نظریے کو پوری طرح سمجھ کے تب اسے اپنانا ہے کہ جو نیک نیتی سے ہو سکتا کرنے والا کر رہا ہو وہ سمجھ رہا ہو کہ یہی مجھے کرنا چاہیے، لیکن خالی میری نیک نیتی کافی نہیں ہے، میرا حسن نیت کافی نہیں ہے۔ پیغمبر خدا کا ایک جملہ ہے، وہ اس درمیان میں یاد آ گئے تو سن لیں۔ پیغمبر خدا نے کیا فرمایا؟ ہم انسانوں کی قسمیں دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات فرمائی، فرمایا یقبل قول، خالی تمہارے دعوے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ میں بہت مسلمان ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں پیغمبر کو مانتا ہوں، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، میں مولا علی کو مانتا ہوں، خالی یہ کہنا کافی نہیں ہوگا۔ لا یقبل قول، خالی بات نہیں مانی جائے گی، الا بعمل، تمہارے دعوے تب مانے جائیں گے جب تم اپنے عمل سے اپنی باتوں کو ثابت کر دو۔ کہو کہ میں علی کو مانتا ہوں تو پھر علی جو کہے وہ کرتے دکھائی دو۔ کہو کہ میں علی کو مانتا ہوں تو پھر جو علی جس کام سے روکے اس سے رکتے دکھائی دو۔ میں مولائی ہوں تو پھر مولا کی مرضی کے مطابق چلتے دکھائی دو۔ مولائی ہوں کہتے ہو تو اپنے ہر قدم سے ثابت کرو کہ نہ مجھے اس کی فکر ہے کہ فیشن کیا کہہ رہا ہے، نہ مجھے اس کی فکر ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، نہ مجھے اس کا خیال ہے کہ میری حیثیت اسٹیٹس کا تقاضا کیا ہے۔ مجھے تو خالی یہ دیکھنا ہے کہ میرا مولا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ لا یقبل قول بلا عمل، کوئی بھی بات خالی کہنے پہ قبول نہیں کی جائے گی، کہنے کے ساتھ ساتھ جو کہو وہ کر کے دکھاؤ۔ اس کے بعد یہ جملہ فرمایا لا یقبل قول بلا عمل ولا یقبل قول وعمل الا بالنیہ، خالی کچھ کر دینا کافی نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ جو کرو اس کی نیت درست اور صاف ہو، دکھاوے کے لیے نہیں، اپنی ذات کو منوانے کے لیے نہیں، اپنے نام کے اظہار کے لیے نہیں، نیت للہیت کی ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے۔ لا یقبل قول وعمل الا بالنیہ، جو کہو وہ کرو، اور جو کرو وہ اچھی نیت اور اچھے ارادے کے ساتھ کرو، لیکن اتنا بھی کافی نہیں۔ اب کیا بچا؟ جو ہم نے کہا وہ کیا، اور جو کیا اس کی نیت بھی پاک صاف، مگر پیغمبر فرماتے ہیں کہ خالی تمہاری نیت کا پاک ہونا کافی نہیں ہے، اس کے آگے ایک چیز اور ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ لا یقبل قول وعمل ونیت الا باصابۃ السنہ، جو کہو وہ کرو، اور جو کرو وہ نیک نیتی سے کرو، اچھی نیت سے کرو، للہیت کے ساتھ کرو، خلوص قلب کے ساتھ کرو، قربۃ اللہ کرو، نام و شہرت کے لیے نہیں۔ لیکن یہ بھی اتنا کافی نہیں ہے، جو کرو وہ پیغمبر کی سیرت کے مطابق ہو، اس لیے کہ تم جو اپنے حساب سے کرو گے اس کا حکم خدا کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے، صرف سیرت پیغمبر ہے جس کے لیے وہ ضمانت دیتا ہے کہ یہ تو وہ ہے کہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ حکم خدا کے مطابق کرتے، اس سے الگ حکم نہیں جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، صرف کچھ اچھا کر لینا کافی نہیں ہے، اچھی نیت سے کچھ کرنا یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ حکم خدا کے مطابق ہونا چاہیے وہ میرا کام، اس کا یقین حاصل کرنا بھی ضروری ہے، جو بغیر بصیرت و شعور کے نہیں ہو سکتا، بغیر دینی سمجھ کے نہیں ہو سکتا۔ حکم خدا یہاں پہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا صدیوں سے میرے گھر میں ہو رہا تھا، لیکن میں دیکھوں یہ ہو رہا ہے، ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، یہاں دینی بصیرت اور شعور ہم سے کیا کہہ رہی ہے۔ بہت نمونے میرے پاس، لیکن ان کو تفصیل میں جانے کا وقت بھی نہیں ہے، اور آپ اشاروں میں گفتگو کو سمجھ لیں گے تو کافی ہے میرے لیے انشاءاللہ۔ تو اب امام کا ارشاد پھر سناؤں میں آپ کو، اگر دینی سمجھ کے بغیر، دینی بصیرت کے بغیر، دینی شعور کے بغیر دیکھا دیکھی، جو دیکھا وہ کرنے لگے، جو چل پڑا اسے اپنا لیا، کسی نے کچھ شروع کر دیا ہم بھی پیچھے دوڑ گئے، یہ جو ہمارے درمیان اس وقت صورتحال معاشرے میں دکھائی دے رہی ہے، دیکھا دیکھی چل پڑنے کی، مذہب اس سلسلے میں ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ امام فرماتے ہیں ریگستان میں پیاسا آدمی اگر شراب کو پانی سمجھ کے اس کے پیچھے چلے تو پانی سمجھ کے چلنے والا کیا پائے گا؟ پانی سمجھ کے چلنے والا جتنا شراب کے پیچھے دوڑے گا، شراب تو شراب ہے، وہ پانی تو ہے نہیں،
نہ اسے پانی ملے گا نہ اس کی پیاس بجھے گی۔ امام کہتے ہیں اس کے دو نتیجے ہوں گے۔ پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر پانی کو، شراب کو پانی سمجھ کے دوڑنے والا جتنا چلتا چلا جائے گا منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا، اس کی تشنگی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ امام فرماتے ہیں العامل علی غیر البصیرہ، دین خدا کو سمجھے بغیر، حکم خدا کا پتہ چلائے بغیر، دینی شعور و بصیرت کے بغیر جو خالی کچھ کرنے پہ چل پڑے، اس کی مثال اس انسان کی جیسی ہے کہ جو انسان شراب کو پانی سمجھ کے دوڑے، جتنا چلے گا منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا، اس کی تشنگی اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ لہذا ہم دینداروں کے لیے جو فرش ادا پہ بچھانے والے ہیں، جو مصلوں پہ آ کر بیٹھنے والے ہیں، جو حکم خدا کا خیال رکھنے والے ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ خالی کسی کام کو اچھا سمجھ کے کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ بصیرت اور شعور کی ضرورت ہے۔ اب میں اس سلسلے میں ایک دو نمونے جو جلد از جلد تھوڑے سے وقت میں آپ کی خدمت میں رکھ سکتا ہوں، ان کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات کہتے ہیں محمد و آل محمد۔ ایک سے بہتر صلوات۔ محمد اور محمد صلی اللہ جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں وہ آگے براہ راست بھی آ سکتے ہیں، جو حضرات بیٹھے ہیں ان کو خدمت نہیں دینا چاہتے، جو پیچھے کھڑے ہیں وہ آگے براہ راست بھی آ سکتے ہیں، بہت جگہ آگے باقی ایک صلوات اور بھیجیے محمد اور جذبہ خیر کے باوجود، نیتی کے باوجود، حکم خدا پر عمل کے جذبے کے باوجود شعور دین اور بصیرت کتنی اہمیت رکھتی ہے، اس سلسلے میں شاید ایک یا دو نمونے میں آپ کی خدمت پیش کر سکوں کہ ہم سب کو اس دینی معاشرے میں ان چیزوں کا خیال رکھ کے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری محنتیں رائگاں نہ جائیں۔ عزیزوں، پروردگار عالم نے انسانی کاموں کو 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ کچھ کام وہ ہے، یہ بات میں اس سے پہلے بھی بار بار مختلف مواقع میں دہرا چکا ہوں، جن کی اچھائی کا پہلو غالب ہے، جو کسی نہ کسی لحاظ سے اچھے ہیں۔ اگر وہ اتنے اچھے کام ہیں، انسانی زندگی کے لیے اتنی ضرورت ہے ان کی انفرادی زندگی ہو، ہماری روح، ہمارا جسم، ہماری دنیا، ہماری آخرت، کوئی بھی خوبی، کوئی بھی اچھائی ایسی ہے جس سے اللہ یہ نہیں چاہتا کہ بندہ میرا اس سے محروم رہے، تو ایسے کام کو واجب کر دیتا ہے۔ اور وہی ہے تو اچھا، لیکن اس سے بندے کا محروم ہونا اس کا کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہے، تو اس اچھے کام کو وہ واجب کرنے کے بجائے مستحب کر دیتا ہے۔ یہ فلسفہ احکام الہی ہے۔ جب کوئی کام واجب کرے گا تو اس کا مطلب اس میں کوئی ایسا فائدہ بندے کا موجود ہے کہ وہ مالک جو جانتا ہے، بندہ خود چاہے نہ جانے، مالک اسے واجب کرتا ہے تاکہ اس فائدے سے یہ میرا بندہ محروم نہ ہو۔ اور اگر اچھائی اس میں ہے اور بہت ہے لیکن اس کے الگ ہونے میں بڑا نقصان نہیں ہے تو اسے مستحب کر دیتا ہے۔ کرنے میں فائدہ ہے، چھوڑنے میں بڑا نقصان نہیں ہے تو اسے مستحب کر دیتا ہے۔ جب کرنے میں فائدہ اور چھوڑنے میں بڑا نقصان ہو تو واجب کر دیتا ہے۔ برائیوں کی دوسری دو قسمیں کرنی ہے، جس کے انجام دینے میں بہت بڑا نقصان تو اس کو حرام کر دیتا ہے، اور جس کے چھوڑنے میں فائدہ جو ہے لیکن انجام دینے میں بڑا نقصان نہیں ہے تو اسے مکروہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انسانی زندگی میں اختیار کی دنیا ہے کہ برابر ہے معاملہ، نفع نقصان برابر ہے، تو ایسے تمام کام کو مباح اور جائز کر کے ہمارے اختیار میں دے دیتا ہے۔ تو ایک طرف ہے واجب اور مستحب نیکیوں کی دنیا میں، اور ایک طرف ہے حرام اور مکروہ برائیوں کی دنیا میں، اور اس سے ہٹ کے جو کچھ ہے وہ جائز اور
مباح، وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ تفصیل کے ذریعے ان کی مثالیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، ان کے سامنے بھی بات ہے۔ تو نیکیوں کی ہیں دو قسمیں، انسانی اعمال کی پہلے دو قسمیں بنی، اچھے اور برے، اور اس کے بعد وہ جو کوئی مطلب نہیں، اچھائی برائی دونوں معاملات کو بالکل برابر ہے، اس کو الگ کر دیجیے۔ اچھے اور برے اعمال دو، یا واجب یا مستحب اچھے کام، یا حرام یا مکروہ برے کام۔ واجب اور مستحب دونوں کے انجام دینے کا جو ثواب رکھا اس نے، یہ بھی اس کا کرم ہے، کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے لیکن کرنے پہ جزا الگ سے دے رہا ہے۔ حرام اور مکروہ کے چھوڑنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کرنے میں ہمارا ہی نقصان ہے، لیکن اس نقصان سے بچانے کے لیے پھر اسے سزا رکھی تاکہ اس نقصان سے بچے رہو۔ میرے عزیزوں، بصیرت کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ اللہ نے واجب بھی رکھا ہمارے ذمے اور مستحب بھی رکھا۔ اب جب ہم جزا کے اعتبار سے واجب اور مستحب کاموں پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں عام طور پر یہ دکھائی دیتا ہے اور پڑھنے کو ملتا ہے، لیکن عبادت کرنے والوں کی بھی تین قسمیں ہمارے ائمہ نے بتائی ہیں، کچھ شوق جنت میں عبادت کرنے والے، کچھ خوف جہنم میں، اور کچھ اس لیے کہ وہ ہے لائق عبادت۔ تو ہماری عبادت تو انہی دو میں رہتی ہے، یا جنت پانے کے لیے یا جہنم سے بچنے کے لیے، اس سے اوپر جانے والے ہم تو ہیں نہیں۔ اور ان میں بھی یہ نیکی کریں گے جنت ملے گی، وہ کریں گے جنت ملے گی، وہ کریں گے جنت ملے گی، تو اب ملے گی جنت انشاءاللہ۔ لیکن جب ہم اعمال کی دنیا میں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز اور دیکھنے کو ملتی، میری بہنیں خصوصیت سے توجہ دیں، واجب کام کا ثواب اور اجر اللہ جتنا بھی دیتا ہے، جب اسی قسم کے مستحب کام پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں مستحب کاموں کا اجر و ثواب اس سے کئی گنا زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ واجب نمازوں میں جتنا اجر اللہ نے اجر رکھا ہے، جب آپ روایات پڑھیے گا تو دیکھیے گا کہ نماز شب کی فضیلت اور اس کا اجر اور اس کا ثواب اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ فطرے کا، زکات کا، خمس کا جو بھی اجر ہے، صدقے کا اس سے زیادہ۔ حج جو انسان پہ واجب ہے اس کا جو اجر اور جزا اور سزا ثواب اللہ نے رکھا ہے، جب ہم زیارت معصومین پر نظر ڈالتے ہیں، زیارت سید الشہداء پہ، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے اجر و ثواب میں آپ کو مسلسل روایتیں ملیں گی۔ ایک زیارت حسین میں 70 حجوں اور 70 عمرے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ نماز شب کا اجر و ثواب نماز واجب سے زیادہ پڑھنے کو ملے گا، زیارت کا ثواب حج سے زیادہ ملے گا، صدقے کا ثواب زکات اور فطرے سے زیادہ ملے گا۔ آپ پورے دین کے احکام پہ نظر ڈالیں تو جہاں واجب کوئی کام ہوگا اور اسی سے ملتا جلتا مستحب کام ہوگا تو آپ کو ہمیشہ یہ دیکھنے کو ملے گا کہ مستحب کا اجر و ثواب مالک نے واجب کے مقابلے میں زیادہ رکھا۔ اب میں نے آپ کا وقت بہت دیا ہے، شاید یہی ایک بنیادی بات آج آپ کی خدمت میں کر سکا ہوں کہ اگر ذہنوں میں محفوظ رہ جائے تو ایک سلیقہ اور ایک شعور ہمارے اعمال خیر کے انجام دینے میں پیدا ہو جائے تو ہمیں بہتر نتیجے تک پہنچا سکے۔ واجب سے زیادہ اجر و ثواب مستحب میں ہر جگہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ 2 رکعت نماز شب قدر میں پڑھنے کا اتنا اجر و ثواب کہ ساری زندگی کی نمازوں میں وہ ثواب دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ہم ثواب کے لیے، جزا کے لیے، اجر کے لیے، جنت کے لیے اعمال خیر کر رہے ہیں، ہمارا مزاج تاجرانہ۔ ہم نے کہا جب ادھر ثواب زیادہ ہے تو ہم یہی کیوں نہ کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں صورتحال یہی ہے کہ مستحب کا ثواب دیکھ کے ہماری توجہ ادھر زیادہ ہو جاتی ہے اور واجب کی طرف ہماری توجہ، اسی قسم کے واجب کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے۔ مالک پوچھے کہ مستحب کا جو ثواب واجب سے زیادہ رکھا کیوں؟ میں اپنے بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ۔ میرے عزیزوں، ہم جو جاب کرتے ہیں، جو نوکریاں کرتے ہیں، ان میں کبھی گھنٹوں کے حساب سے ہمیں پیمنٹ ملتا ہے۔ اب 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، ہم فیکٹری میں کام کرتے ہیں،
8 گھنٹے کی ڈیوٹی پر ہمیں مثال کے طور پر $15-20 $25 پر گھنٹے کے حساب سے مجھے نہیں پتا ملتا ہے. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں $20 گھنٹے کے حساب سے مجھے پیمنٹ اس کا ملتا ہے. یہ تو میری ہوئی ڈیوٹی. یہ کام چل رہا ہے, کارخانہ چل رہا ہے. مرتبہ کوئی ضرورت آ گئی اور کام زیادہ ہو گیا اور معین وقت میں اس کارخانے کو, اس فیکٹری کو وہ کام کر کے دینا ہے, تو مینجمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اب ڈیوٹی کرا کے کام پورا نہیں ہو پائے گا وقت میں, لہٰذا اوور ٹائم کرایا جائے گا. اب جو اوور ٹائم کرانے کی بات آئی تو کم سے کم جو ہمارے ملک میں قانون ہے اور شاید میرے خیال میں پوری دنیا میں ہے کہ جب اوور ٹائم کرایا جاتا ہے تو کیا اعلان کیا گیا کہ اگر ڈیوٹی کرنے میں ہر گھنٹے کے 15 مل رہے تھے تو اوور ٹائم کرنے میں کیا ملے گا؟ 30 ملیں گے, ڈبل ملیں گے, 1.5 گنے ملیں گے, 2 گنے ملیں گے, 3 گنے ملیں گے. تو ڈیوٹی میں جو بھی مل رہا تھا جب اوور ٹائم کے بات آتی ہے تو اس کی اجرت اور قیمت بڑھ جاتی ہے. میرے عزیزوں, واجب کے مقابلے میں مستحب میں اللہ نے اجر و ثواب زیادہ رکھا ہے. اگر سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ واجب نام ہے ڈیوٹی کا اور مستحب نام ہے اوور ٹائم کا. جیسے ڈیوٹی کے مقابلے میں اوور ٹائم میں قیمت زیادہ ملتی ہے, ویسے اللہ نے واجب کے مقابلے میں مستحب میں قیمت زیادہ رکھی. یہ تمہارے لیے ضروری نہیں تھا, تمہارے اختیار کی بات تھی, تم نے قبول کیا تو ہم زیادہ اس میں دے رہے ہیں. مگر میرے عزیزوں, میرے جیسے چالاک نے سنا, آج مینیجر نے اعلان کیا اوور ٹائم کرنا ہے, جسٹ ڈبل اوور ٹائم میں ملے گا. میں پہنچا مینیجر کے پاس, میں نے کہا مینیجر صاحب اب کل سے میں خالی اوور ٹائم کروں گا. تو کیا ہوگا؟ کہا جائے گا اگر آپ اوور ٹائم خالی کرنے آئیں گے تو اپنے گھر میں تشریف رکھیے گا. اوور ٹائم کرنے کا حق اسی کا بنتا ہے جو ڈیوٹی کر لے. نہیں, پوری توجہ شاید نہیں کرا سکا میں آپ کو. میرے عزیزوں, ڈیوٹی کرنے والے ہی کو حق بنتا ہے اوور ٹائم کرے. تو جیسے ڈیوٹی کے بغیر اوور ٹائم کا حق نہیں بنتا اور اس پر پیمنٹ نہیں مل سکتا, اسی طرح سے واجب ڈیوٹی کا نام ہے, مستحب اوور ٹائم کا نام ہے. ان مستحبات پر ثواب لینا ہے تو پہلے واجبات کو ادا کرنے کی طرف بھرپور توجہ کرنا. صلوات بنو کے بیٹی ہے محمد اور محمد. آپ جتنے اعمال خیر کر رہے ہیں وہ سب کرتے رہیے. میں کسی نیکی کو روکنے کے لیے نہیں کہہ رہا. نذر, نیاز, فاتحہ, دسترخوان, جو کچھ آپ کر رہے ہیں کریں, لیکن یہ تو خیال رہے کہ یہ ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہمارا اوور ٹائم ہے. ہم نے اپنے واجب کو نکال دیا ہے کہ نہیں؟ اگر ہم نے اپنے واجبات ادا نہیں کیے تو ہم یہاں تک پہنچنے کے حقدار بھی ہوئے کہ نہیں؟ ہمارے مال میں اللہ نے پہلے ہمارے اوپر خمس رکھا ہے. ہمارے مال میں اللہ نے اگر زکات رکھی ہے, اگر فطرہ رکھا ہے, تو ان واجبات کو ہم ادا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہر رخ پہ اگر ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ جدھر بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں ان نیکیوں کو قابل قبول بنانے کے لیے ان نیکیوں سے بھرپور واجبات ہم سے نہیں چھوٹ رہے. یہ ایک گزارش. اور دوسری گزارش بہت جلدی سے, دوسری گزارش یہ میرے عزیزوں کہ جب ہمارے اندر جذبہ خیر پیدا ہوتا ہے تو ہم نیکیوں کی طرف بڑھتے ہیں اور نیکیوں پر اجر و ثواب دیکھ کے ہمارے اندر نیکی کرنے کا خیال دماغوں میں پیدا ہوتا ہے. لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ جتنی اہمیت مومن کی زندگی میں نیکیوں کے انجام دینے کی ہے, اس سے کم اہمیت اپنے آپ کو برائی اور گناہ سے بچانے کی نہیں, اس سے کم نہیں. جتنا خیال اچھے کاموں کو دینے کی ضرورت ہے, اتنا ہی خیال اپنے کو گناہوں سے اور برائی سے بچانے کی طرف دینے کی ضرورت ہے.
آپ اور ہم دنیا کے جن حصوں میں بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، فی الحال موجودہ حالات میں 2-4 ملکوں کو چھوڑ کے کسی جگہ آپ کی نیکیوں پر کوئی پابندی نہیں۔ آپ جو نیکیاں کرنا چاہے کر سکتے ہیں، جماعت، مجلس، ماتم، جلوس، خیرات، مدرسہ، مکتب، جو نیکی چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ موجودہ دنیا میں نیکیوں پر پابندی نہیں ہے، مگر موجودہ دنیا میں ماحول نیکیاں کرنے کا نہیں ہے، ماحول گناہوں کا ہے، ماحول برائیوں کا ہے، یہ ماحول خستہ ہے، آدمی بے توجہ ہو جاتا ہے۔ میں اپنے جوانوں سے خصوصیت سے کہنا چاہتا ہوں کہ نیکی اور اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کو برائی سے اور گناہ سے بچانے کی طرف بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں اس مسئلے کی اہمیت کے لیے صرف یاد دلاؤں، آپ کو اشارہ کروں، ہم اپنے عقیدوں کی دنیا میں جتنے عادی اور راہبر مانتے ہیں، چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے امام ہو، ان کے امام اور نبی اور رسول کے لیے جو شرطیں ہیں کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے، نبی کو کیسا ہونا چاہیے، رسول کو کیسا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ علم والا ہونا چاہیے، سب سے اچھے کردار والا ہونا چاہیے، اپنے زمانے میں سب سے بہادر ہونا چاہیے، اپنے زمانے میں سب سے سخاوتمند ہونا چاہیے، ہر کمال میں سب سے آگے ہونا چاہیے۔ معصوم کو ہم پہچانتے ہیں، اس میں سے ایک شرط ہے، چاہے امام ہو، چاہے نبی ہو اور چاہے رسول ہو، اس کو معصوم ہونا چاہیے۔ نبی، رسول، امام سب کو معصوم ہونا چاہیے۔ بس 2-3 منٹ جب اس بات کو مکمل کر لوں، معصوم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ معصوم کس کو کہتے ہیں؟ معصوم کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے بچپن میں دینیات پڑھی ہے، مجلسیں سنی ہے، بزرگوں نے بتایا ہے، عصمت کس چیز کا نام ہے؟ معصوم کس کو کہتے ہیں؟ کیا عصمت کی تعریف میں کہیں یہ لکھا ہے کہ معصوم اس کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ نیکیاں کرتا؟ ذرا سے غور کریں، معصوم کس کو کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والا؟ معصوم کی تعریف میں نہیں لکھا ہے، معصوم کہتے ہیں اس کو جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو، جس کی زندگی میں کوئی خطا نہ ہو، جس کی زندگی میں کوئی برائی نہ ہو، جس کی زندگی میں بھول چوک نہ ہو۔ تو میرے عزیزوں، معصوم جو بنتا ہے وہ گناہوں سے دور رہ کے بنتا ہے۔ اس سے عظمت کا اندازہ لگائیے کہ گناہوں سے بچنے کی قیمت کتنی زیادہ ہے، اور پھر نیکیوں پر جو اجر و ثواب ہم لے رہے ہیں، اس اجر و ثواب کو ہم آخرت تک بچا کے اگر رکھنا چاہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے اس کو پانا چاہتے ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ضروری ہے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، مسجد میں بھی خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران انہوں نے اعمال خیر کا تذکرہ کیا، اس میں بات آئی سبحان اللہ کہنے کی۔ ہمارے بزرگ کتنے سمجھدار ہیں، تسبیح خدا میں ایک لفظ ہے سبحان اللہ، ساری اللہ کی ذات ہر برائی سے پاک منزہ ہے۔ سبحان اللہ، پیغمبر نے فرمایا جو ایک بار زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ ہمارے جیسے وہاں کیلکولیشن کرنے والے بیٹھے تھے، نیکیاں کر کے گنانے والے، گننے والے، ان میں سے ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا پیغمبر خدا اگر جنت میں ایک سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت لگ جاتا ہے تو پھر ہمارے تو جنت میں باغ کے باغ تیار ہو گئے، باغ کے باغ تیار ہو گئے۔ کیوں؟ ارے کہا دن بھر میں آدمی کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اور آپ کی پراپرٹی تو ہے ہی انشاءاللہ جنت میں، اس لیے کہ مصلی پہ نماز پڑھ کے اٹھ کے کھڑے نہیں ہو جاتے ہیں، معصومہ سے ملی ہوئی تسبیح کو زبان پہ دہراتے ہیں، ہر نماز کے بعد اگر 33 بار سبحان اللہ کہتے ہیں تو 5 نمازوں کے بعد کتنی ہو گئی؟ 165۔ اور ہمارے بزرگ سمجھدار تھے کہ نہیں کہ خطیب کوئی بات اگر کہہ دیتا ہے جو اچھی لگ جائے تو سکھایا جاؤ سبحان اللہ، اس لیے کہ اس بولنے کے لائق بنا ہے تو اللہ کی دی ہوئی طاقت۔ سبحان اللہ کہنے سے درخت لگ جاتا ہے تو ہمارے جیسے حساب لگانے والے نے کہا پیغمبر خدا پھر ہمارے جنت میں تو باغ کے باغ لگے، ایکڑوں میں زمین ہے، پراپرٹی اتنی بڑی جنت میں بن گئی۔ چلیے یہاں تک تو ٹھیک تھا،
لیکن اس کے بعد والی سوچ وہی ہے تو ہماری اور آپ کی سب کی سوچ کہ اب اگر اس کے بعد ہم کوئی نیکی بھی نہ کریں تو بھی جنت تو ہماری ہو چکی، ہم بھی بہت جلدی جنت کو اپنی پراپرٹی بنا لیتے ہیں نا، حساب لگانے میں مضبوط ہے، جنت تو ہماری ہو گئی، باغ کے باغ تیار ہو گئے، اب ہم کوئی بھی نیکی نہ کریں تب بھی جنت ہماری۔ پیغمبر نے کہا بے شک تو ٹھیک کہہ رہا، بے شک تو ٹھیک کہہ رہا، جنت میں تیرے باغ کے باغ تو لگ گئے ہیں، جنت میں تیرے باغ کے باغ تو لگ گئے ہیں، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، کہیں تمہارے کسی ایک گناہ کی چنگاری تمہارے اس باغ کو جلا کے خاک نہ کرے۔ تو میرے عزیزوں، نیکیوں کے بعد لگا رہیے، مگر متوجہ رہیے، زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے جانا ہے تاکہ جو نیکیاں ہم کر کے اجر و ثواب حاصل کر رہے ہیں اسے آخرت تک بچا کے رکھ سکے۔ باغ لگانا آسان ہوتا ہے، باغ کا بچانا مشکل ہوتا ہے۔ نیکیاں کرنا اتنا دشوار کام نہیں ہے جتنا مشکل کام نیکیوں کو آخرت تک بچا کے لے جانا ضروری ہے۔ لہذا اس شعور اور اس بصیرت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو نیکی ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بھی ہو، اور جو نیکی ہو تو جو اس نیکی کے لائق ہم بن سکے اس کے لائق ہم کو بنا کے اس نیکی کو انجام دیں، اور پھر اس کے بعد آخرت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ آئیے کربلا چلے جہاں جذبات کیا ہے، نیکی اور ایک سے بڑھ کے ایک نیکی کرنے کے جذبات۔ دنیا میں مشکل ترین کام ہے جان کا دے دینا، لیکن کربلا کے میدان میں آنے والے وہ نہیں ہے جو کربلا میں جان دینے کے لیے نہیں چاہیے، بلکہ ان میں وہ بھی ہے جن کی ساری زندگی کی تمنا ہی ایک ہے، اے عباس ماں کے کلمات ہمیشہ کانوں میں ٹکراتے رہتے ہیں، تمہارے بابا کے دل میں تمہاری تمنا ہی اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ تم کربلا میں اپنے بھائی کے آقا کے قربان ہو گئے اور ان کے کام آئے۔ ساری زندگی یہ ایک تصور کے ساتھ ابوالفضل زندگی میں سکتی ہے۔ روایت کہتی ہے شب عاشوراء جناب زہیر بن الخیر نے حالات دیکھنے کے بعد حضرت ابوالفضل سے جملہ کہا تھا اے ابوالفضل، آپ کو تو یاد ہوگا کہ آپ کے بابا کے دل میں آپ کے وجود کی تمنا کیوں پیدا ہوئی تھی۔ روایت کہتی علی کے شیر نے ایک مرتبہ انگڑائی لی تھی، گھوڑے پہ سوار تھے، اور جو انگڑائی لی ہے تو رکابوں میں جو پیر پڑے ہوئے تھے وہ رکابیں ٹوٹ گئی تھی، ایسا جوش تھا۔ مگر جس نے ساری زندگی اس انتظار میں گزاری ہے کہ کربلا کے میدان میں مجھے اپنے آقا کا حق ادا کرنے کا موقع ملے، اسے کیسے امتحان سے گزرنا ہے۔ جناب ام البنین نے عباس کو اور عباس کے بھائیوں کو پالا تھا، وہ ہمیشہ ہر مرحلے میں ڈوریوں سے لے کے شعور کی منزل تک یاد دلاتے ہوئے تمہیں کربلا میں حسین کے قبر میں۔ ام البنین مادر حضرت ابوالفضل عباس کا نام نہیں ہے، وہ ان کی کنیت ہے، ان کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ کہلاویہ، مگر ام البنین کہلاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب ام البنین کے اولاد میں 4 اولاد تھی اور 4 بیٹے تھے، اس لیے دنیا والے انہیں کہتے تھے ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں۔ مگر واقعہ کربلا کے بعد جب کوئی حضرت ام البنین کہہ کے پکارتا تھا تو کہتی تھی مجھے ام البنین کیوں کہتے ہو؟ ارے وہ میرے بیٹے کہاں رہے جن بیٹوں کی ماں میں تھی۔ مقاتل اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ 4 بیٹے راہ خدا میں قربان کیے ہیں، جنت البقیع میں آ کے بیٹھتی تھی اور قبروں کے نشان بنا کے گریا شروع کرتی تھی، پھر اس کے بعد آواز دیتی تھی مگر میں تم پہ نہیں رو گی، اے عباس
اے میرے بیٹوں میں تم پہ نہیں روں گی اس لیے کہ میں تمہاری ماں تمہارے اوپر رونے کے لیے زندہ ہوں. پھر حسین کا ماتم کرتی تھی یہ کہتے کہ حسین کی ماں اس دنیا میں زندہ نہیں ہے. ان کا ماتم عباس کے بازو کٹے تھے. حضرت عباس ابو الفضل کے سینے میں تیر لگا تھا. حضرت ابو الفضل عباس کی آنکھ میں تیر پیوست ہوا تھا. اس کے بعد ظالموں کی حکمت پڑی تھی کہ نزدیک آ کے عباس کے سر پہ برس مارے. جس کے بعد علی کا شیر گھوڑے سے گرا تھا. ام البرین کبھی کبھی نوحہ پڑتی تھی, کہتی تھی ہم نے سنا ہے کہ ہمارا بیٹا فرش سے زمین پر آیا تو اس کے سر پہ گرز پڑا تھا. ارے بتاؤ کیا یہ سچ ہے؟ بڑی کہتی تھی اگر میرے لال کے بازو نہ کٹے ہوئے ہوتے تو کس کی ہمت ہوتی کہ میرے لال میرے شیر کے پاس آئے. پھر بے چین ہوتی تھی. ارے بلندی سے کوئی زمین پہ گرتا ہے تو ہاتھوں کو ٹیک کے سہارا لیتا ہے. آئے قربان میرے مولا اللہ. اجرکم علی اللہ. ساری زندگی کی ایک تمنا ہے کب اذن جہاد ملے, کب میں اپنے آقا کی نصرت کے لیے میدان میں جاؤں. یا صبح عاشور جب جنگ شروع ہوئی, عباس حسین کے پاس آئے, آقا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے. حسین نے ایک جملہ کہا, میرے بھیا تم تو میرے لشکر کے سردار ہو, تمہیں کیسے جانے دو. عباس نے سر جھکا لیا, نگاہیں جھکا لی. انصار و عوام کے راستے اٹھ کے آتے رہے. عباس صبر کیے رہے. اس کے بعد بنی ہاشم کے جنازے آنا شروع ہو گئے. کبھی مسلم کے لمبے جگر کی لاشوں کو لے کے آنا پڑا عباس کو. عباس کے لیے بازو کٹا کے سر کٹا کے سو جانا آسان تھا, لیکن اپنی گود کے بالوں کی لاشوں کو اپنی گود میں اٹھا کے لانا مشکل تھا. ہر جنازے کو لانے کے بعد حسین کے پاس آ کے ایک ہی فرمائش کرتے ہیں, آقا اب میدان میں جانے کی اجازت دے دے, اب میدان میں جانے کی اجازت مل جائے. اور حسین ہر بار ایک جملہ کہتے ہیں, بھیا تم تو میرے لشکر کے سردار ہو, تمہیں کیسے جانے دو مقتل میں. جب قاسم کے جسم کے ٹکڑے بھی سمیٹ کے لے آئے تو پھر ہاتھوں کو جوڑا, سر کو جھکا کے کھڑے ہوئے, مولا اب تو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے. حسین نے پھر وہی جملہ دہرایا, میرے بھیا تم تو میرے لشکر کے سردار ہو. عباس نے سر کو جھکایا, سر کو جھکا کے بڑی مایوسی سے گھبرا کہا, آقا ارے وہ لشکر اب کہاں ہے جس کا سردار آپ نے مجھے بنایا تھا. یہی وہ لمحہ تھا کہ ایک مرتبہ خیام حسینی سے پیاسوں پیاسے بچوں کی العطش ہائے پیاس کی آوازیں بلند ہوئی. حسین نے کہا, بھیا جانا چاہتے ہو تو پیاسوں کے لیے کچھ پانی کا انتظام کر دو. عباس کو تھوڑی سی اجازت ملی ہے, جنگ لڑنے کی اجازت نہیں, پانی لانے کی اجازت ملی ہے. خیمے میں داخل ہوئے, علم لیا, مشکیزہ لیا, مشکیزے کو علم میں باندھا. بھتیجی کی نگاہیں پڑی, چچا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا پانی لینے جا رہا ہوں, تم لوگ پیاسے ہو, تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہوں. ذرا سوچئے 3 دن کی شدت کی عطش کے بعد عباس جیسا چچا کہہ رہا ہے پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں. سکینہ نے ایک مرتبہ خیموں میں دوڑ کے گئی اور بچوں کو سمیٹا اور آواز دی, اب کوئی ہائے پیاس کہہ کے نہیں چلنا چاہیے گا, اب کوئی التش کی آواز نہیں لگائے گا. میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے, میرا چچا پانی کے لیے جا رہا ہے. ننھے بچوں نے اپنے چچا کو حلقے میں لے لیا, چچا کو خدا حافظ کیا. نکلے عباس, میدان میں پہنچے عباس, دشمنوں نے روکا, علی کے شیر نے راستہ بنایا, فرات کو اترے,
فرات میں اترے، ٹھنڈے پانی کو چلو میں لے کے پھینکا تاکہ ظاہر ہو جائے کہ قبضہ عباس میں دریا ہے، مگر عباس تب تک پانی نہیں پیے گا جب تک سکینہ پیاسی ہے، جب تک حسین پیاسے ہیں۔ مشکیزے کو بھرا، پانی کو لے کے مشکیزے کو لے کے چلے، ارے مشکیزے کو لے کے ادھر سے شیر چلا، ادھر سے دشمنوں نے گھیرا، اگر پانی خیموں تک پہنچ گیا تو غضب ہو جائے گا، دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، پانی جانے نہ پائے۔ عباس تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے خیموں کی طرف گئے ہیں، ہاتھ میں علم بھی ہے، مشکیزوں کو بھی سنبھالنا ہے، دشمنوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے، تیزی سے شیر آگے بڑھ رہا ہے، دشمن کائی کی طرح پھٹتے چلے جا رہے ہیں، جلدی سے منصوبہ تیار ہوا، یہ علی کا شیر ہے، اسے قابو میں آئے گا، اسے دھوکے سے مارنا پڑے گا۔ جھاڑی میں ظالم چھپ گیا، عباس ادھر سے گزرے، ظالم کا وار چلا، داہنا بازو کٹ کے گرا، اصبحت میں علم لرزا۔ تصور کی نگاہ سے سوچئے، ادھر بی بی سکینہ بچوں کو لیے کھڑی ہے، نگاہ علم کے ہے، جب دریا میں علم اترا تو نگاہوں سے اجل ہوا تھا، بے چینی پیدا ہوئی تھی، میرے چچا کی خیر، میرے چچا کی خیر، میرا پاس ترائی سیکھے، علم دکھائی دیا، اور وہ تگارا تیرا شکر میرا چچا کو خیر ہے، نگاہیں علم پہ لگی ہے، علم کو جھٹکا لگا، بچی جاتی میرے چچا کی خیر ہو، علم نے عباس نے دوسرے ہاتھ سے علم کو سنبھالا، ارے دوڑے خیموں کی طرف، دوڑایا گھوڑے کو، ایک مرتبہ ظالم نے پھر چھپ کے وار کیا، بازو کٹا، اب علم کو کیسے سنبھالے، مشکیزے کو دہانے سے پکڑا، گھوڑے کو خیمے کی طرف دوڑایا، بچے دعا کر رہے ہمارے چچا کی خیر ہو، ہمارے چچا کی خیر ہو، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، مشکیزے کا نشانہ لگایا، علم نے ارے تیر نے مشکیزے کو چھیدا، قلب عباس کو توڑا، عباس نے گھوڑے کا رخ پھر ترائی کی طرف موڑ دیا، ارے میں نے اپنی بچی سے وعدہ کیا تھا پانی لے کے آؤں گا، کبھی سوچا آزادارو، ارے حسین جب خیموں سے چلے تھے تو پہلے عباس کے بازو ملے تھے، پھر عباس ملے تھے، بازو تو پہلے کٹے تھے، پھر بازو سے پہلے ملے، وجہ یہی ہے کہ جب بازو کٹ گئے تب بھی مشکیزہ محفوظ تھا، خیموں کی طرف عباس جا رہے تھے، مگر جب مشکیزہ چھپ گیا، پانی بہ گیا تو عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا، ظالم نے بڑھ کے سر پہ کوس مارا، آواز دی آقا آخری سلام، حسین کے کانوں میں بھائی کی آواز پہنچی، کمر کو تھاما، مرثیہ پڑھا، بھیا تیری موت نے کمر توڑ دی، بھیا اب تک جو آنکھیں تیرے خوف سے نیند سے دور تھی وہ اطمینان سے سوئیں گی، بھیا جن آنکھوں میں چین تھا اب وہ تیرے بچے تیری شہادت کے بعد بیچے زندگی گزارے گے، کمر کو پکڑے ہوئے عباس کے سرانے پہنچے، سر اٹھا کے گود میں رکھا، کہا بھیا کیا حال ہے، کہا آپ مجھ سے بہتر دیکھ رہے ہیں، ایک آنکھ میں تیر پہ بس ہے، ایک آنکھ میں سر کا خون بھرا ہے، آقا اگر یہ آنکھ سے خون صاف ہو جائے تو مرنے سے پہلے آپ کے رخ انور کی زیارت کر لو۔ حسین نے آنکھ سے خون کو پوچھا، بھائی نے بھائی کے رخ کا زیارت کی، کہا آقا میری دو گزارشیں ہیں انہیں سن لیجیے، آقا ایک بات ایک فرمائش آپ نے پوری کر دی، آپ کی زیارت کر دی، اب ایک گزارش اور سن لیجیے، اب وہ کیا، میرے آقا میں نے اپنی بھتیجی سے وعدہ کیا تھا پانی لے کے آؤں گا، میں پانی نہ لا سکا، میرے جنازے کو لاش کو اٹھا کے خیموں میں لے جائیے گا۔ حسین نے کہا میں نے تیری بات مان لی بھیا، اب تو میری ایک فرمائش پوری کر دے۔
ارے میرے بھیا بچپن سے تم نے مجھے آج تک آقا کہہ کے پکارا ہے، ایک بار مجھے بھیا کہہ کے آواز دے دے۔ بھائی نے بھائی کو بھیا کہہ کے پکارا، عباس نے دم توڑا، حسین علم لے کے چلے، سکینہ نے بچوں کو سمیٹا، میرا آ گیا، میرا چچا آ گیا، میرا چچا آ گیا۔ مگر جب قریب پہنچے تو منظر کیا ہے، علم آیا ہے مگر علمدار نہیں آیا، ننھے ننھے بچوں نے ہنڈے میں لے لیا۔ واہ عباسا، واہ